بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔ آج کی ویڈیو میں پل صراط کا خوفناک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل ہے اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پل صراط جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا کہا جائے گا تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا گناہوں کی وجہ سے اس کے پیٹھ بھاری ہوگی اور وہ نافرمانی کرتا رہا ہوگا تو پہلے قدم پر ہی پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا گرے گا۔ تو اے بندے، ذرا سوچ، اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط اور اس کی باریکی دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ اور اس کا غصے میں آنا سنے گا، اور کمزور حالت کے باوجود تجھے پل صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ بنے۔ پھر بھی پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سریے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ، جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب سلم رب سلم، یعنی اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے، یہ پکار رہے ہوں گے۔ تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، تو بھی ہائے بربادی، ہائے ہلاکت پکار رہا ہوگا اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ پیدا کیا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور ایک منادی ندا کرے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب چیخنے، چلانے، رونے، فریاد کرنے اور مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے، تو اس وقت اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے، حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یا ہمیشہ کے لیے کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے تو اس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، اور سرکشی کتنی بڑی ہے جو تمہیں برباد کرنے والی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر بالفرض تیرے سامنے پل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ گزر ہی جائے، یہ ہولناک خوف اور رعب کیا کم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، قیامت کے ہولناک حالات میں وہی شخص
زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا۔ جو آدمی دنیا میں ان خوفوں سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن وہ خوف سے محفوظ و مامون ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سنتے وقت دل نرم پڑ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، پھر جلد ہی اس کو بھول کر بندہ کھیل کود میں مشغول ہو جائے، یا بے وقوفوں کی طرح جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استغفار یا اعوذ باللہ جاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا۔ لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔ شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے، جس طرح وہ اس آدمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ پھاڑنا چاہتا ہو اور اس کے پیچھے ایک قلعہ ہو، اور جب وہ دور سے درندے کی داڑوں اور اس کے حملہ کرنے کو دیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں سچائی سے دور ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعظیم کے حریص ہو جاؤ، امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو، تو ممکن ہے کہ تمہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان نیک لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات پا جاؤ، اگرچہ تمہاری پونجی کم ہی ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پر سے محفوظ و مامون گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔